اس بھیانک دن کے آغاز پر میں اپنے گھر میں تھا۔ اس گھر کا محل وقوع خارجی دنیا کے کسی شخص کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ایک ظاہر مین نظر کے لیے یہ گھر قبر کا ایک تاریک گڑھا، مگر دراصل یہ آخرت کی دنیا کا پہلا دروازہ تھا، وہ دروازہ جسے اندر سے نہیں کھولا جا سکتا۔ مجھے اس دروازے کو کھولنے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، کیونکہ میں اس دروازے سے گزر کر برزخ کی اس دنیا میں داخل ہو چکا تھا، جس میں میرے لیے ختم نہ ہونے والی راحت تھی۔ اس روز مجھ سے میرا ہمدم دیرینہ اور میرا محبوب دوست صالح ملنے آیا ہوا تھا۔ صالح وہ فرشتہ تھا جو دنیا کی زندگی میں میرے دائیں ہاتھ پر رہا۔ اس غربت موت کے بعد زندگی میں میرے لیے ہمیشہ باعث طمانینت رہی تھی، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح میری پرلطف گفتگو جاری تھی۔ اور دوران گفتگو میں نے اس سے پوچھا، یار یہ بتاؤ تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ ہی کیوں لگائی گئی ہے؟ بات یہ ہے کہ عبداللہ کہ میں اور میرا دوست ساتھی دنیا میں تمہارے ساتھ ڈیوٹی کر رہے تھے، وہ تمہاری برائیاں اور میں نیکیاں لکھتا تھا۔ تم مجھے 2 منٹ فارغ نہیں رہنے دیتے تھے، کبھی اللہ کا ذکر، کبھی اس کی یاد میں آنسو، کبھی انسانوں کے لیے دعا، کبھی نماز، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ، کبھی خدمت خلق۔ کچھ اور نہیں تو تمہارے چہرے پہ ہم وقت دوسروں کے لیے مسکراہٹ رہتی تھی، اس لیے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا ہی رہتا تھا۔ تم نے مجھے تھکا کر مار ہی ڈالا تھا، لیکن ہم فرشتے تو انسانوں کی طرح نہیں ہوتے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں، اس لیے تمہاری اس برائی کا جواب میں بھی دیکھ لوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ صالح نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں اس سنجیدگی کے ساتھ کہا، تم سے زیادہ برائی میں نے اٹھائے ہاتھ والے کے ساتھ کی تھی، وہ میرا گناہ لکھتا، مگر میں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیتا۔ وہ پھر بیچارہ اپنے سارے لکھے لکھائے کو بیٹھ کر مٹاتا اور مجھے برا بھلا کہتا کہ تم نے مٹوانا ہی تھا تو لکھوایا کیوں تھا؟ آخر کار اس سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اس شخص سے میری جان چھڑائے، اس لیے موت کے بعد سے اب تک تم ہی میرے ساتھ رہتے ہو۔ یہ سن کر صالح ہنسنے لگا اور بولا، فکر نہ کرو، حساب کتاب کے بعد وقت وہ پھر آئے گا، قانون کے تحت ہم دونوں مل کر ہی تمہیں اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پہ گہری سنجیدگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوا اور سر جھکا کر ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کے یہ انداز آج تک نہ دیکھا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی، اور اس کے چہرے پہ خوف وزن کے سایوں نے لے لی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، عبداللہ، اسرافیل کو حکم مل چکا ہے، خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اہل زمین کی مہلت ختم ہو گئی ہے، تم کچھ عرصے مزید برزخ کے اس کے پردے میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، مگر اب رخصت ہو رہا ہوں۔ اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی، تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا، میں اس روز تم سے دوبارہ ملوں گا۔ زندگی کے ہنگامے جاری تھے، بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہما گہمی تھی، نیویارک اور لاس اینجلس اور لندن، پیرس، شنگھائی اور دہلی، ماسکو، کراچی اور لاہور، ہر جگہ رونق میلے لگے ہوئے تھے۔ رات کو دن کرنے والی سیلابی روشنیوں میں 2020 کے کرکٹ میچ اور فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے، ان کو دیکھنے اور تالیاں بجائے تماشائی اور بار میں شراب پیتے اور کلبوں میں اسپرٹ دیکھتے بس بے مست لوگ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ایکشن اور تھرل فلموں میں اداکاروں کے جلوے اور ان جلووں کے شوقین تماشبین
فلموں اور ڈراموں، اسٹیج، ٹی وی اور بیلی ڈانس اور فیشن شوز میں تھرکی اور مٹکتی اپنے جسم کی نمائش کرتی ماڈلز اور اداکاریں اس نمائش کے سے اپنی تصویریاں پھیلاتے سرمایہ دار نئے دور کے نئے فاتحین عالم اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان اور ان کو اپنے علم و ہنر بیچ کر اپنے مستقبل کے خواب بننے والے باصلاحیت نوجوان میڈیا کی چمک دھمک، صحافت کے مرچ مسالے اور بازار سیاست کے مانند نہ پڑنے والے مکرب و فریب کے ہنگامے بازاروں میں گھومتے اور خریداری کرتے مرد و خواتین اور ان کو بلاتی اور رجھاتی دکانیں اور دکاندار امر کی عشرت قدموں میں گونجتے ساز آواز اور غربا کے جھوپڑیوں میں فرق اور افلاس شادیوں کی تقریبات میں خوشی کے نغمے جنازوں اور ہسپتالوں میں غم و الم کے سائے خدا کے نام پر اپنے مفاد کا تحفظ کرتے اہل مذہب غریبوں اور ان کے مسائل سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اہل ثروت کرپشن کی ناپاک کمائی سے اپنی جیبیں بھرتے اور سرکاری ملازم اور ملاوٹ اور خیز اندوزی سے اپنی تجویریاں بھرتے ہوئے حرام خور تاجر عوام کا احتسال کرتے عدل اقتدار اور دنیا پر اپنا غلبہ قائم رکھنے کے منصوبے بناتی سپر پاور سب اپنے مشغلوں اور کاموں میں مگن تھے اہل زمین جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے تھے وہی کر رہے تھے ظلم و فساد کی داستانیں دھوکے فریب کی کہانیاں حس و ہوس کی دوڑ غفلت اور سرکشی کے رویے خدا اور آخرت اور فراموشی سیاسی ہنگامے معاشی جدوجہد